بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، یعنی مومن مومن کا آئینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے الفاظ ایسے ہوتے تھے کہ اگر ان میں سے ہم سبق نکالنا چاہیں تو ایک نہیں بلکہ بہت سارے سبق ہمیں ملتے تھے۔ ان مختصر الفاظ میں بھی اگر ہم اپنی اصلاح کرنا چاہیں تو ہم بہت طریقوں سے اپنے بارے میں سوچ سکتے ہیں، اپنا احتساب کر سکتے ہیں اور اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم یہ سمجھیں کہ آئینے کا مقصد کیا ہوتا ہے، آئینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان میں کوئی عیب نظر آ رہا ہے تو وہ اس عیب کی نشاندہی ہو جائے اور وہ اصلاح کر لے اپنی۔ اگر کپڑوں پہ کوئی دھبا لگا ہوا ہے یا چہرے پہ کوئی چیز لگی ہوئی ہے یا بال صحیح طرح نہیں بنے ہوئے تو اپنی اصلاح کر لے۔ تو سب سے پہلا آئینے کا مقصد تو یہ ہے۔ تو اب مومن بھی اگر آئینہ ہے تو وہ دوسرے مومن کے لیے، جس کے لیے وہ آئینہ ہے، اس کا مقصد، اس کی نیت، اس کا مقصد اس کی اصلاح ہونی چاہیے، خیر خواہی ہونی چاہیے، نہ کہ اس کی بدخواہی چاہے یا یہ کہ اس سے نفرت رکھتا ہو، کینہ رکھتا ہو، لہٰذا اس کی غیبت کرتا ہو۔ تو آئینہ یہ نہیں کرتا، آئینہ یہ کرتا ہے کہ جو بھی عیب ہے وہ دکھا دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ دوسرا سبق یہ ہے کہ وہ کس کو دکھاتا ہے، وہ اس کو دکھاتا ہے جس میں وہ عیب ہے، نہ کہ وہ کسی تیسرے بندے کو یا کسی اور مجلس میں بیٹھ کر وہ باتیں کر رہا ہے، بلکہ صرف اس کو دکھاتا ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہے، یعنی ایک طرح سے اس کی عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ آدمی آئینے کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے تو پھر وہ کسی اور کو اس کے عیب نہیں دکھاتا، بلکہ اب جو سامنے آ گیا اب اس کے عیب دکھا رہا ہے یا اس کی خیر خواہی کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے عیب دور کر لے۔ تو انسان کو بھی، ہر مومن کو اس طرح سوچنا چاہیے کہ اگر مجھے اپنے بھائی کا کوئی عیب نظر آ گیا ہے تو میں کسی تیسرے آدمی کے پاس جا کر بات نہ کروں، بلکہ خیر خواہی کی نیت رکھوں، خیر خواہی کا جذبہ رکھوں، اور پھر اسی جذبے کے ساتھ بہتر طریقے سے بات کرتے ہوئے، حکمت کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس کا عیب اس کے سامنے رکھ دوں تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لے، نہ کہ اس کے اوپر صرف تنقید کی میری نیت ہو۔ تو اب یہ دو تین باتیں سامنے آ گئیں۔ پھر یہ کہ آئینہ اگر خود صاف ہوتا ہے تو وہ عیب بھی صحیح طور پر دکھاتا ہے۔ اگر آئینہ خود ہی صاف نہ ہو بلکہ خود عیب دار ہو تو وہ پھر جو سامنے کھڑا ہوا ہے اس کو وہ عیب دکھاتا ہے جو حقیقت میں آئینے کے اندر وہ عیب ہے۔ تو اب مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی خیر خواہ ہو، خود بھی اپنی اصلاح کے بارے میں فکر مند ہو، نہ کہ صرف دوسروں کی اصلاح کے بارے میں فکر مند ہو۔ جب وہ خود صاف ہوگا تو دوسروں کے عیب بھی صحیح نظر آئیں گے اسے۔ اگر خود صاف نہیں ہوگا تو دوسروں میں ایسے عیب نظر آئیں گے جو ان کے اندر ہے نہیں، بلکہ اس آئینے کے اندر، اس مومن کے اندر خود وہ عیب موجود ہیں اور وہ اسے دوسروں میں نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ کہ اگر مومن آئینے کا کام نہیں کرے بلکہ دوسروں کو عیب دکھانا شروع کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی وہ مجالس میں، محافل میں بیٹھ کر دوسروں کی بارے میں باتیں کر رہا ہے کہ فلاں نے تو یہ کر دیا، فلاں تو اس گناہ میں ملوث ہے، فلاں تو اس طرح کرتا ہے، فلاں کو یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو یہ ساری جو ہے یہ باتیں اگر سچ ہیں، یعنی یہ عیب واقعی اس آدمی میں موجود ہیں جو وہاں پر موجود نہیں ہے، تو پھر یہ غیبت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہی بتایا تھا کہ اگر کسی میں وہ عیب موجود ہے تو وہ غیبت ہے۔ اور غیبت کتنا بڑا گناہ ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ قرآن شریف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غیبت کو مردار بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے بارے میں تھوڑی دیر اگر سوچ لیں تو انسان فوراً اپنی زبان کو روک لے۔ اور اگر وہ عیب اس میں نہیں ہے اور وہ ہم دوسروں میں بیان کر رہے ہیں تو وہ غیبت نہیں بلکہ وہ بہتان ہو جائے گا، اور بہتان غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے اپنی زبان کو کھولنے سے پہلے بہت سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، کس کے بارے میں کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔
کیا یہ بات مجھے کرنی چاہیے؟ کیا اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوں گے؟ یہ جو مجھے جس بات کرنے میں مزہ آ رہا ہے، حقیقت میں جن لوگوں کو غیبت کی عادت ہوتی ہے انہیں غیبت میں مزہ آتا ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتے. تو یہ بات جو میں کر رہا ہوں، کیا اس سے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوش ہوں گے؟ کیا وہ راضی ہوں گے؟ کیا انہوں نے اجازت دی ہے اس بات کو کرنے کی؟ یا مجھے ایک آئینہ بننا تھا، شفاف آئینہ، تاکہ میں اپنے بھائی کی اس کے سامنے اصلاح کر لیتا. اب یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کا بھائی آپ سے اصلاح کروانا نہیں چاہتا، ہو سکتا ہے ماضی میں اس کو کچھ ایسے تجربات ہوئے ہوں کہ وہ آپ سے اپنی اصلاح نہیں کروانا چاہتا. تو پھر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ حکمت کس بات میں ہے، کہ یا تو میں پہلے اپنی اصلاح کر لوں، اور ہو سکتا ہے مجھے اس سے معافی مانگنے کی ضرورت ہو، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو. جب وہ مجھے اپنا خیر خواہ سمجھے گا تبھی وہ مجھ سے اصلاح کروائے گا، اور جب تک وہ خیر خواہ نہیں سمجھے گا تو پھر بہتر یہی ہے، یہ فیصلہ ہم سب کو خود ہی کر لینا چاہیے کہ کیا میری اس بات سے اس کو، مجھے اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اور اگر فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہوگا، وہ سمجھے گا یہ خیر خواہی کی نیت سے نہیں بلکہ ان کو تو تنقید ہی کرنی ہے، اس نیت سے یہ بات مجھے بتا رہے ہیں، تو پھر اس بات کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.